صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ 47 نمبر صورت ہے جی، آیت نمبر آیت 47 سورہ یوسف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی ہیں، تو آیات پڑھتے ہیں ابھی آگے اور بھی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جو بات کہی گئی تھی وہ کہ وہ درباری جس کو رہا کر دیا تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھا، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جب بادشاہ نے خواب سنایا اور کہا کہ ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ تو اس پر ایک دم اس کو یاد آیا، یہ شخص بیٹھا ہوا تھا نا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک عرصہ دراز بعد اس کو ایک دم خیال آ گیا، تو اس نے کہا انا انبئکم، میں بتا دیتا ہوں تعویل اس کی، جبکہ کوئی بھی بتا نہ سکا تھا درباریوں میں۔ لیکن اس نے کہا فَأَرْسِلُونِی، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں قید خانے میں جا کر یوسف علیہ السلام سے ملوں، تو میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا۔ تو ظاہر ہے بادشاہ کو تو ضرورت تھی، تو اجازت مل گئی، وہ گیا۔ اور ایھا الصدیق اس طرح مخاطب کر کے اس نے پورا بادشاہ کا جو ہے نا خواب بتا دیا، وہی الفاظ۔ اچھا، اس میں آپ 7 موٹی تازی گائیں، اب یہ تعبیر بتا رہے ہیں نا جو آج سے جہاں پڑھیں گے ہیں، یہ مطلب ہے 7 خوشحالی کے سال، یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ خواب تو یہ ہے، ادھر والا ہے نا۔ اچھا، 7 دبلی پتلی گائیں، سمان وجواسن ہیں، دبلی پتلی گائیں، یہ 7 قحط سالی، قحط والے سال، قحط والے سال ہے نا، یہ انٹرپریٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم، یہ پیداوار ہوگی، پھل ول، یہ ساری ہی اس میں وہ ہڑپ کر جانی اور نکال لینی، ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق لو، اور باقی جو ہیں وہ بالیوں میں چھوڑ دو۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ فرسٹ ٹائم کنسیپٹ دیا اور یہ بہت بڑا ہے۔ آج کل تو سسریاں اور وہ بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بیسٹ وے ہے، وہ خراب نہیں ہوتی، فصل جو ہے نا اسی میں رہنے دو۔ تو یہی مشورہ دیا حضرت یوسف نے، باقی بالیوں میں رہنے دو۔ اور پھر یہ جو کہا کہ دبلی گائیں، یہ بھی ہے نا آخر، دبلی گائیں موٹی کو کھا جائیں گی، موٹی
کو کھا جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب کہ جو تم نے ذخیرہ کیا ہے نا خوشحالی کے دنوں میں جب خوب پیداوار ہو رہی تھی، تو قحط جب کچھ نہیں ہے تو قحط کے دن وہ ذخیرہ کیا ہوا، خوشحالی کے دنوں میں ذخیرہ تم استعمال کر سکو گے، تم نے جو ریزرو کیا ہوا ہے ذخیرہ تم استعمال کرو گے۔ اچھا، گویا صرف یہ تعبیر ہی نہیں ہے بلکہ اس خواب میں ایک ایشو تھا، اس کا یہ حل بھی بتایا ہے، حال نہیں حل، اس کا یہ حل بھی بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل، اس کو کیسے کرنا ہے۔ یہ بڑی معاملہ فہمی ہے، ہاں علوم نبوت بالکل بڑا وہ، اور یہ جناب زبردست انہوں نے اس کا وہ کیا۔ دیکھیں تبھی تو وہ بادشاہ شاہ مصر اتنا امپریس ہوا کہ اس نے کہا جی بلاؤ ان کو، اس کو دل کو لگی بات نہ، بلایا۔ اچھا، تو یہ ہم نے آیت نمبر 47 سے جو ہے وہ اب اس چیز کا آغاز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دو آیت میں یہی چلے گا۔ تو آیت نمبر 47 ہے، قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، اردو کا لفظ ہے، زراعت نہیں کہتے، زرعی زمین زراعت، تا یہ مضارع کی علامت ہے یو کے معنوں میں، تزرعون تم زراعت کرو گے یعنی تم کھیتی باڑی کرو گے، کتنے سال کرو گے؟ 7 سنین، 7 کو کہتے ہیں، اور سنینا یہ سن کی جمع ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں سن 2023، سنینا 7 سال۔ دابا یعنی خوب محنت سے، فما حصدتم، پھر جو حسد کاٹنا، وہ حسید آتا ہے نا کہ کٹا ہوا کھیت اس کی مانند ہو جائے گا، تو حسد تم کاٹو، یعنی جب فصل تیار ہو جائے اور تم کاٹنے کی سٹیج پر آ جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ بالیوں میں کچھ رہنے دینا، سارا ہی نہ نکال لینا۔ فَذَرُوهُ، زر چھوڑ دینا، رہنے دینا، فَذَرُوهُ، تو تم چھوڑ دو اسے یا رہنے دو اسے، فی سنبلہ بالیاں، یہ وہاں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، اس کا شاید 36-37 رکوع ہے، وہاں انفاق کی مثال دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہاں سنابلا ہے، ایک بالی میں کہا، وہ سمجھایا اس طرح کہ ایک دانہ بویا، اس سے نکلی 7 بالیاں، سٹے جیسے ایسے بالیاں ہوتی ہیں نا، ہر بالی پر 100 دانے، کتنے ایک سے کتنے ہوئے؟ کہا یہ تو یعنی ایک مثال سے بتایا، اللہ تو 7,000 دے سکتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو 7، اس سے بھی زیادہ ہے، ایگزیکٹ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ بس 700 سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن 700 گنا بھی بڑی بات ہوتی ہے دنیا میں، اگر اتنا مل جائے کسی چیز کا بڑا خوش ہے۔ ایک فی ایکڑ بنتا ہے، بڑی کیلکولیشن کی ہے یار، زبردست یہ ہے زبردست یار۔ اتنی پیداوار لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ لے رہے ہیں اچھی ملے ہیں ہمارے وہاں تو اچھا، ہمارے یہاں سے 25 سے 30 40 تک 45 لیکن پوٹینشیل 200 تک ہوتا ہے، پوٹینشیل 200 تو بڑا فرق ہے اگر 25 30 اور 200 ہے۔ ملتان میں 80 سے 90 من تک لے سکتے ہیں، ہیبرڈ سیڈ سے وہ لے رہے ہیں۔ ہاں، اچھا، اس سے زیادہ سیڈ ہم آرڈنری یوز کرتے ہیں، نہیں تو جہاں 200 لے رہے ہیں وہاں زمین بہت زرخیز ہوتی ہوگی، یا وہ یہ پوٹینشیل ہے، نہیں پوٹینشیل کہیں وہ پوٹینشیل وہ بھی کر رہے ہوں گے نا۔ اس سے ایک بیج سے اچھا، اور پھر 7 دانے، تو یہ پوٹینشیل کسی ملک میں اویل کر رہے ہیں، یہ پوٹینشیل کر رہے ہوں گے نا، بہت سے ملک ہیں۔ کافی زیادہ پروڈکشن نا ان کی وہ خاص بیج یوز سر اس کا طریقہ یہ ہے کہ
طریقہ یہ ہے کہ اب مثلاً اب بیج ہمارے فارمر یہ کرتے ہیں کہ گندم کاٹی، جی جی اس میں سے تھوڑا سا بیج وہ رکھ لیتے ہیں، ہاں اس کا پوٹینشیل زیرو ہے، یعنی وہ 30-35 بن گیا۔ اچھا اگر وہ ہائبرڈ سیڈ لیتے ہیں تو وہ ایک کھیت کا ہائبرڈ سیڈ ہی 40,000 کا آتا ہے، ہمارا اچھا فارمر تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ او اس سیڈ سے ملتان سائڈ پہ جو اچھے فارمر ہیں 80 سے 90 من یہاں بھی لے رہے ہیں۔ اچھا اچھا یا سیڈ بدلو یا زمین بدلو۔ اچھا اب جو سیڈ ہے، اب اگر آپ نے 80-90 من والا لگا لیا، جی اس سے آپ نے پیداوار لے لی، اس کو محفوظ کریں گے وہ بھی آپ کو 30-35 دے بالکل۔ آپ کو پھر نیا لینا پڑے گا۔ ہاں ہاں وہ دوبارہ نہیں وہ دوبارہ صحیح کہہ رہے اچھا بالکل۔ تو اس پہ خرچ بہت آتا ہے، جو بیسک اس کی ایکسپینڈیچر ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ عام بیچارہ پور فارمر تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ مطلب ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ہم تو صرف کہتے ہیں جی بیچ ہوئے فصل آ گئی۔ اور ٹیکنالوجی ہے انڈیا کے صوبوں کو دی ہے، وہاں بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ اچھا حالانکہ وہ سرحد کے دوسری طرف کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں کے صرف 2 ہوتے ہیں، بعض 12 ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتہ تھا سلیم صاحب کی طرف سے یہی مثال ہے، مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زمین زرخیز ہوتی ہے نا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ وہ ہائبر سیڈ کی وجہ سے ہے یا زرخیز زمین کی وجہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی ہاں، تو کہا کہ فما حسد تم، پھر جب تم یعنی فصل کاٹنے لگو تو فذروہ فی سنبلہ، تو رہنے دو اس کی بالیوں میں، الا قلیلا مگر تھوڑا، مما تاکلون اس سے جو تم کھاتے ہو۔ کیا معنی یعنی جو بس ضرورت کا ہے وہ لے لو، باقی اس میں رہنے دو، وہاں بہتر طور پر وہ ذخیرہ ہو سکے گا، پریزرو ہو سکے گا، نقصانات اس میں کم سے کم ہوں گے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیتیں مبارکہ میں یہ حضرت یوسف اس کو وہ بتا رہے ہیں تعبیر جو پوچھنے آیا تھا نا، کہ تم لوگ 7 سال تک برابر دعابہ برابر محنت سے کھیتی کرو گے، اور پھر جب تم فصل کاٹو نا تو اس کے بالیوں میں رہنے دینا، تاکہ غلہ جو ہے وہ محفوظ رہے حفاظت سے، اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی خوراک کے لیے رکھ لو۔ قلیلا مما تاکلون، تاکلون کلو وشربو سے ہے نا۔ اچھا تو کہا کہ اگلی آیت 48 میں کہ اس کے بعد 7 سال سخت بھی آئیں گے، شدادہ شدید سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ ثم پھر یاتی آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد، اس کے بعد یعنی خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد کیا آئیں گے؟ سبع شداد، سبع 7 شداد، یہ اردو کے لفظ ہے، شدت شدید سخت قسم کے سال آئیں گے، یہ اس طرف اشارہ ہے خشک سالی ہوگی۔ اور ان دنوں میں کیا ہوگا؟ یاکلن ما قدمتم، یاکلن کھا جائیں گے، وہ کھا جائیں گے، کلو سے یہ ہے نا، ما قدمتم جو تم نے پہلے رکھا، یعنی جو اوپر کہا تھا نا فذروہ فی سنبلہ ذخیرہ، تو وہ جو پہلے تم نے ذخیرہ کیا وہ کھا جائے گا، لہن ان کے لیے، الا مگر قلیلم تھوڑا، مما اس میں سے، تحسنون جو تم بچا رکھو۔ تحسنون جو ہے نا یہ حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ عربی میں یہی روٹ ورڈ ہے، ہا صاد نون قلعہ، اسی سے محسنات ہے جو 5ویں پارے کا نام ہے نا، کہ جنہوں نے قلعہ کیا ہوتا ہے؟ تحفظ کے لیے، تحفظ ہے نا، بڑی بڑی دیواریں، اور وہ تو یہ محسنات جو شوہر کے تحفظ میں آ گئے یا اپنے خاندان کے تحفظ میں آ گئے۔ محسنات ناٹ نیسسریلی میریڈ، ضروری نہیں ہے محسنات کے لیے، جو کنواری لڑکیاں وہ بھی محسنات ہو سکتی، ان کو ان کے خوبصورت خاندان کا پروٹیکشن، اور جو میریڈ ہیں وہ شوہر کا پروٹیکشن، نکاح کے قلعے میں
لے لیا، حفاظت کرے گا، محسنات اسی سے ہے، اور یہ دونوں معنوں میں وہاں استعمال ہوا ہے. آپ پڑھیں گے نا شادی شدہ کے معنوں میں بھی، اور جو ہے نا پاک دامن عورت، جی ان کے معنوں میں بھی. تو کیونکہ روٹ ورڈ اس کا حسن ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میریڈ کے لیے. اچھا یہاں بھی یہ جو لفظ ہے نا تو سنون، یہ وہی ہے، حسن سے ہی ہے، بچہ رکھو گے. تو آیت میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد جو ہے نا 7 سال سخت آئیں گے، شدادن، قحط والے ہوں گے، ان میں غلے کا سارا ذخیرہ جو ہے ختم ہو جائے گا، ہے نا جی. وہ دیکھو جو لکھا ہوا قحط کے دن ذخیرہ تم وہ پھر استعمال کرو گے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا ایک اس کے بعد آیت اور ہے 6 رکوع کی، اس میں کہا کہ ان کے بعد نا 1 سال آئے گا، اس میں بارشیں خوب ہوں گی، اور جب یہ زراعت پیداوار اس کی بات ہو تو بارش تو نعمت ہے، وہ تو زمین کی غذا ہے، تو پھر بڑی خوشحالی سی ہو جائے گی. اور خوشحالی کو ظاہر کیا ہے یاسرون سے، اتنی خوشحالی ہوگی کہ انگوروں کے اور اس کے عرق نچوڑ رہے ہوگے، تم شرابیں بنا رہے ہوگے. اللہ اکبر. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اتنی خوشحالی ہوگی، خوب مزے سے جوس بنا بنا کر اور چیزوں کو نچوڑ کر تم پی رہے ہوگے. یاسرون یہ وہی ہے جس نے خواب سنایا تھا نا کہ انی آسرو، وہی ہے کہ میں وہ ہاں نچوڑتا ہوں. وہ آسرو سے یاسرون ہے، روٹ ورڈ سے ہی چلتا ہے نا لفظ. تو این سواد را ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام سال کو کہتے ہیں 1 سال. اچھا یہ اس میں آپ دیکھیں تنوین ہے نا، تو عربی میں تنوین جو ہے نا انڈیکیٹس 1، ایک کو کرتا ہے یہ. تو یہاں آمن سے اوبویسلی یہ معنی نکلا ہے 1 سال، کئی سال بھی تو ہو سکتے ہیں، آمن ہے نا 1 سال. ہاں تو فی ہی اس سال میں یغاسو بارش، ہاں بارش ہوگی لوگوں کے لیے، الناسو وفی ہی یاسرون، اور ایسی پھر خوشحالی ہو جائے گی، وہ بارش سے ایسی کھیت لہلا اٹھیں گے، ایسی فصلیں ہوں گی کہ وفی ہی اس سال میں یاسرون وہ خوب نچوڑیں گے، یعنی خوب خوشحالی ہوگی. ہے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارشیں ہوں گی، اور ان کے لیے پھر غلہ پیدا ہوگا. ظاہر ہے بارشیں زمین کی ہریاول سبزہ، اور پھر وہ خوب رس نچوڑیں گے اور وہ بنائیں گے. اللہ اکبر. خوب پھل ہوں گے، فصلیں ہوں گی. اچھا یہ جو ہے یہ وہ درباری سنا رہا ہے آ کر، ہاں جو اجازت لے کر قید خانے گیا تھا نا، اور وہ انہوں نے جو بتایا وہ آ کر ورڈ بائی ورڈ بتا رہا ہے. تو یہ بادشاہ نے اور درباریوں نے سنا. درباری اس لیے اس نے کہا تھا نا کہ الناس، جا کر میں لوگوں کو ذرا بتاؤں، ہے نا. تو لوگوں سے یہی مراد ہے وہاں پر جو ہے نا کہ سب درباریوں کے سامنے میں جا کر یہ بتاؤں گا کہ یہ تعبیر انہوں نے نا بتائی ہے نا جی. اللہ اکبر. ہاں اچھا تو اب آگے رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 50 سے رکوع نمبر 7. اب یہ بادشاہ یہ تعبیر سن کر تو وہ فوراً کہہ رہا ہے ائتنی بہی، اس کو میرے پاس لے آؤ. اللہ اکبر. اب دیکھو نا یہ اس لفظ سے ائتنی بہی، اس کی زبانی سن کر ہی وہ اتنا امپریس ہوا، وہ چاہتا ہے کہ فوراً وہ میرے پاس آئیں، ان کی زبانی بھی میں سنوں. یہ بھی ہے ایک معنی نا،
اور پھر اس کے ذہن میں ہوگا کہ اگر اتنا ہی ذہین فتین اور کام کا بندہ ہے تو میں اپنی کابینہ میں کیوں نہ شامل کروں. یہ اس کے سارے اس لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے. ان کے ذہن میں ایک دم آ گیا کہ یہ تو ذرا ایکسٹرا آرڈینری شخص ہے جس نے صرف تعبیر ہی نہیں, کیونکہ ابھی دیکھیں کوئی اجرت کی بات نہیں تھی. کوئی کہا کہ جی اب تعبیر بتائیں گے تو اتنا دیں گے, وہ تو جا کر خواہ بتائے تعبیر بتا دی. کیا بے لوس انداز ہے. اور صرف وہ نہیں بتایا, ورنہ تو کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں تھوڑی سی کنسلٹیشن پر دے ڈیمانڈ سم تھنگ, مشورہ. یہ تو مفت کا مشورہ انہوں نے دے دیا, اور وہ بھی پورے ملک کے لیے. اور کتنے سخت حالات میں آپ مشورے کی اہمیت دیکھیں. قحط جو ہے نا, بڑا سخت دن ہوتے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, قحط, اس وقت کا یہ جو ہے نا, اللہ اکبر ہے. اللہ ہاں اوبویسلی یار, بڑا یہ ہے خوشحالی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے, یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے نا. اچھا جی, تو آیت نمبر 50, وقال الملک ائتنی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. وقالا, اور کہا, الملک, بادشاہ نے کیا کہا, ائتنی بہ, لے آؤ میرے پاس اس کو, یعنی حضرت یوسف کو قید خانے سے میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول, کیا خوبصورت اسلوب ہے. اب دیکھیں جو غیر ضروری چیزیں حذف کر دیتے ہیں. قرآن ٹو دا پوائنٹ ہے. یہ نہیں کہ اس کو دوبارہ بھیجا بلانے, وہ وہاں گیا اور اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. فلما جاءہ الرسول, پہنچ بھی گیا وہ. رسول یہاں پر قاصد کے معنوں میں ہے, جس سے کہا نا یہ تو نہیں, وہاں پہنچ گیا وہ روبرو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے. یوسف علیہ السلام نے یہ دعوت سن لی کہ بادشاہ بلا رہا ہے, ساتھ ہی جواب آ گیا, ارجع الی ربک, گیٹ آؤٹ, جائیں آپ, مجھے بلانے آ گئے, بڑا احسان کر رہا. کمال ہے یار, الفاظ کیسے جامع ہیں اور بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے. اب دیکھیں دائیں بائیں ورنہ ہوتا ہے نا کہانی ہو, معاذ اللہ ایسے کہہ دیتے ہیں اساطیر الاولین, وہ تو ایک چھوٹی سی بات کو پھیلایا جاتا ہے اٹریکشن کے لیے. کوئی نہیں ہے یہاں پر نا کہ وہ گئے, انہوں نے ساری یہ بات بتائی کہ جی بادشاہ سلامت بڑے متاثر ہوئے ہیں, وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ وہاں پہنچا ہے اور ساتھ ہی حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک, واپس جاؤ تم. کمال ہے, اللہ اکبر. تو فلما, پھر جب, جاء, آیا, ہو, اس کے پاس, نہیں جاء, وہ الرسول, رسول کے پاس نہیں, رسول یہاں پر قاصد کے معنوں میں ہے, یعنی وہ جو جس سے کہا تھا نا ائتنی بہ, وہ لفظی معنی تو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا. جیسے فرشتوں کے بارے میں بھی مرسلین آیا ہے کہ بھیجے ہوئے, تو یہ قاصد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بادشاہ کی دعوت دینے کہ بادشاہ بلا رہے ہیں, تو قالا, تو حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک, ارجی رجوع سے ہے نا لوٹ جانا, واپس چلے جاؤ الی ربک, اپنے بادشاہ کی طرف. کمال کا کردار ہے. اب ذرا اس پر غور کریں, ارجع الی ربک, قید خانے کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا بڑا کٹھن اور سنگین ہوتا ہے. کسی کو دعوت ملے کہ رہائی مل رہی ہے, ہو گئے دفعہ یار نکلو باہر نا, واپس بھیج دینا, یہ کمال ہے. یعنی اپنی وہ بادشاہ بلا رہا ہے یار, یعنی انہوں نے دیکھو اپنے کردار اور پاک دامنی اس چیز کو جو ٹاپ پریورٹی دی کہ پہلے اٹ مسٹ بی کلیریفائڈ کہ مجھے بند کیوں کیا تھا, پہلے یہ واضح کرو نا کس جرم کی پاداش میں ڈالا تھا. یہ کردار ہے, کمال ہے نا, پرواہ نہیں ان میں نا, مطلب وہ بادشاہ بلا رہا ہے اور وہ آ رہے فوراً خوشی خوشی نکلتے, جی رہائی مل گئی ہے. بادشاہ کہتا ہے جگہ جگہ آپ کو لرننگ لیسن ملیں گے, یہ کردار کی پختگی ہے. ہاں مختلف ہے, ڈفرینٹ مختلف ہے. اچھا, تو بہرحال یہ کردار کی عصمت ہے. تو وہ حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک, لیکن یہاں بھی رب لغوی معنوں میں ہے, شاہ مصر کے پاس جاؤ. ہاں یہاں پر دیکھو, اور یہ کہہ بھی کون رہے ہیں, حضرت یوسف کہہ رہے ہیں.
کیونکہ وہاں پر وہ انہوں نے دلیل دی تھی کہ پیغمبر کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ کسی کو وہ رب کہہ دے گناہ سے بچنے کے لیے. ایک مفسر نے لکھا تو یہ بھی تو ان کے قول ہے, حضرت یوسف کا رب کہہ رہے ہیں, رب بھی کہا. تو یہ ایسا نہیں ہے, لغوی معنوں میں آتا ہے یہ نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, والدین کے لیے ہے پالا پوسا. تو ایسا نہیں ہے, لغوی معنوں میں وہ آتے ہیں لفظ. وہی کا آیا جیسے میں نے بتایا تھا, اپنے مالک کے پاس, یہاں رب سے مراد مالک ہے, اپنے مالک کے پاس جاؤ, آقا کے پاس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, فاسألہ پھر اس سے پوچھو تم کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, ما بالو کیا معاملہ ہے, نسوتی ان عورتوں کا, یہ نساء سے ہے, نساء امراتن کی جمع ہے, اللاتی یہ اللتی کی جمع ہے, جیسے اللذی کی جمع اللذینہ آتا ہے, اللاتی اس کا ایک اور جمع بھی آتا ہے, اللائی بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی جمع ہے, اللائی, اللائی یہ بھی اللتی کی جمع ہے, اور اللاتی, اللاتی یہ دونوں اللتی کی جمع ہے. اور اللتی جو ہے وہ اللذی کا مؤنث ہے, اللذی مذکر کے لیے مذکر, اور اللتی مؤنث. تو یہ اللائی بھی ہے, قرآن میں آیا ہوا ہے اللائی, وہ بھی جمع ہی ہے. شاید یا طلاق میں ہے, دونوں میں سے کوئی ہے. اچھا نساء میں ہے, ہاں سورہ نساء میں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یس اللائی جب وہ جائسنا ہاں اس میں پیریڈ سے جو ہاں مالش ہے ان کے معنی میں آیا تھا. ہاں ہاں اللہ, جی 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 اللہ, جی بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اچھا جی, اچھا تو یہ کہا کہ اللاتی جنہوں نے قطعنا ایدیہن, قطع سے قطعنا, یہ آخر میں نون کا اضافہ جو ہے نا, یہ مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے, جمع مؤنث غائب کا نا, جیسے قل سے قلنا کہا نا, تو قطعنا کاٹے تھے. یعنی اگر صرف لفظ قطعنا لکھا ہو, اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کنہوں نے کاٹے. مرد بھی تو کاٹ سکتے ہیں نا, اناڑی ہو, بیگم جو ہے نا میکے گئی ہو, خود ہی سبزی بنا رہا ہو تو کٹ سکتا ہے یار. ایسا نہیں ہے کہ برد کے ہاتھ نہیں کٹ سکتے, سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا, ہو سکتا ہے. تو یہ قطعنا سے لفظ سے ظاہر ہو جائے گا یہ عورتوں نے کاٹے, نہ کیونکہ مؤنث کا ہے. آگے ہنہ بھی آ گیا, ہنہ بھی مؤنث کا ہے کیونکہ ہم مذکر کا ہوتا ہے. ایدیہن ید ہاتھ کو کہتی ہے نا, قطعنا کاٹے تھے, ایدیہن اللہ اکبر ہاتھ اپنے, ان ربی بکیدہن علیم, اللہ اکبر. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, انا بے شک ربی میرا رب بکیدہن ان کی قید سے, قید فریب مکر, علیم خوب جانتا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ وہ جب تعبیر سن لی نا بادشاہ نے, تو کہا وہ میرے پاس لے آؤ اس کو, یعنی حضرت یوسف کو. اور پھر یہ جب بادشاہ کا قاصد وہاں جیل میں حضرت یوسف کے پاس پہنچا نا, تو حضرت یوسف نے کہا تم واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس, پہلے یہ کلیئر کرو, فاسألہ ان سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ ہیں, ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, زخمی کیے تھے. میرا رب جو ہے وہ ان کے فریب سے خوب واقف ہے. اچھا آگے بھی دیکھیں کہ وہ واپس آیا قاصد, اس نے آ کے بتایا ہوگا کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ معاملہ کلیئر کرو, مجھے جیل میں کیوں ڈالا تھا. یہ کہیں نہیں ہے ذکر. اس نے ان کے کہنے پر عورتوں کو بلا لیا, یہ کہیں نہیں ہے ذکر. ڈائریکٹ وہ خطاب کر رہا ہے کہ کیا معاملہ تھا, اس کا مطلب ہے وہ عورتیں پہنچ گئی ہیں. قرآن کی خوبصورتی دیکھو, یعنی وہ سب چیزوں کو حذف کر دیا. یعنی جو انسانی ذہن خود سے سمجھ سکتا ہے بغیر تعطل کے, کہیں پر بھی ایک عام قاری بھی ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہ آئے, ایسا فلو ہے. یہ سب ہو گیا کہ اس نے جا کر پیغام دیا قاصد نے,
اور اس نے بلایا، بادشاہ تھا کال کر سکتا ہے، سب کو بلایا، وہ آ گئی سب. اب کہہ رہے ہیں کالا ما خطبکن، یہ براہ راست ان عورتوں سے مخاطب ہے. کون ہے؟ بادشاہ مخاطب ہے. کالا تو وہ شاہ مصر نے کہا ما خطبکن، وہ کیا معاملہ ہے بھئی تمہارا عورتوں؟ اللہ دیکھے کننا ہے یہاں بھی تم عورتوں کا ہے. اچھا اذ راوتن یوسف عن نفسی، یعنی اس کا مطلب ہے ہی واز فلی بریفڈ. اس نے یہاں پر نہیں روک دیا کہ کیا معاملہ تھا یار، جیسے ہم وہ انجانا سا بن گیا ہو. ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ جب یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، یعنی ہی نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیں ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کا قول چل رہا ہے نا. اس جب راوتنا، تم نے ورغلایا تھا یوسف کو ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی وہ پوچھ رہے یہ کیا ماجرا ہے، تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، اس کو ورغلانے کی کوشش کی. اب دیکھیں کیا جواب ہے یار ہیں. آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہے کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن ہم نے اس میں ذرا برابر بھی برائی نہیں پائی. ما علمنا علیہ من سوء، اللہ اکبر ہے. یعنی ایک ایک ان کے کردار کی پاک دامنی کا جو ہے نا گواہی دے رہا ہے، گواہی. قلنا، دیکھ میں نے کہا تھا نا نون وہ ہے مؤنث کہاں، تو وہ سب عورتیں بولی حاشا للہ ہے، معاذ اللہ کے معنوں میں جیسے اللہ کی پناہ. ما علمنا علیہ من سوء، ما نہیں کے معنوں میں نہیں، علمنا جانا ہم نے یعنی دیکھا ہم نے، علیہ اس میں، من سوء برائی کو کہتے ہیں، سیئات اسی سے ہے، کوئی برائی. اچھا وہ عزیز مصر کی بیوی بھی وہی تھی. جب دیکھا کہ ساری عورتیں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کوئی برائی نہیں تھی. اچھا اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کھل گئی ہے، حصل حق سامنے آ گیا ہے. میں بھی یہ ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اعلان کر دوں کہ میں ہی وہ تھی جس نے حضرت یوسف کو ورغلایا. شاہ مصر بھی ہے وہاں پر، وہ سب عورتیں بھی ہیں، اور یہ بھی ہے. یہ علل اعلانیہ اپنے اس جرم کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قالت امرأۃ العزیز، قالت کہا، یہ ایکچولی تا پر جزم تھا، ملانے کے لیے زیر آ گیا ہے، ورنہ تو تی کا تم ایک عورت بھی ہوتا ہے نا، مطلب یہ ایکچولی یہی تھا، یہ تھا قالت تھا، وہ ملانے کے لیے زیر، کیونکہ جزم کو تو نہیں ملا سکتے نا. تو کہا کس نے؟ امرأۃ العزیز نے کہا، امرأۃ بیوی، عزیز کی بیوی نے